وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقصونه منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. سامعین دینی بھائیوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اور وہ تمام سامعین جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کریں. تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں موقع عنایت کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بے شمار درود و سلام کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جو ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور ہماری فلاح اور بہبودی کے لیے، ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر وہ ہم کو کر کے دکھلا دیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر جو ہدایات، جو رہبری کی باتیں فرمائی ہیں، اسے عملی طور پر اپنی زندگی میں جگہ دیں. المیہ یہ ہے کہ ہمیں عربی ایام یاد نہیں ہوتے، ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انگریزی مہینے اتنے غالب ہیں کہ ہم دنوں کو، ان تاریخوں کو بھول جاتے ہیں. لیکن اسی بیچ میں کچھ ایسے لمحات آتے ہیں، کوئی ایسی تاریخ ہوتی ہے جو کافی وائرل ہوتی رہتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، لوگوں کی زبانوں کے اوپر وہ چیزیں رائج ہوتی ہیں، عام ہوتی ہیں. کوئی اس کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس کے مناقب بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں منبر رسول سے کہ کسی بھی عالم کی یہ کوشش کبھی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو بھلائی کے کاموں سے روکے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر بتلا دی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث کے اندر ہمارے سامنے رکھی ہیں، وہی کافی ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو کر کامیابی کی باتوں پر عمل کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یہ شارٹ کٹس وغیرہ جو ہمارے درمیان میں ہر مہینے کے بیچ میں کچھ نہ کچھ آ جاتے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے یہ باتیں، یہ چیزیں جو ہم عملی طور پر ثواب کی خاطر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی خاطر انجام دے رہے ہیں، کہیں ہماری اس اچھی سوچ کے ساتھ غلط چیزیں داخل نہ ہو جائیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی موجود نہیں ہے. اگر ایسے کام کو انجام دیا جاتا ہے تو اسے امت بدعت کے نام سے یاد کرتی ہے. ایسی چیز جس کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں موجود نہیں ہے تو اسے ہم بدعت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کی جو ایک آیت پڑھی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر حکم دیا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، حکم دیا ہے، روکا ہے اس کام سے کہ ہمارے جو حرکات اور سکنات ہوتے ہیں اور ہم جو بھی کام انجام دیتے ہیں
ہم کو ان کاموں کو کرنے سے پہلے سوچنا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں کا ذکر کیا ہے، پورا سال اس کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر 4 مہینوں کا ذکر کیا ہے، اور ان 4 مہینوں کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنوں کو تاکیداً کہا ہے کہ اس کے اندر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ مشہور بات ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیں، یہ ظلم کہلاتا ہے، اور میں اور آپ کوئی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ظلم اگر ہم دیکھتے ہیں تو بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی کرتا ہے، اس کے رسول کے ساتھ بھی کرتا ہے، معاملات میں لوگوں کے ساتھ بھی کرتا ہے، اپنی ذات پر بھی کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ کرے تو نافرمانی اور شرک کہلاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے تو ان کی رسالت کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے اور بدعت کے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور اپنے اوپر ظلم کرتا ہے تو ایک لمبی داستان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کے سارے مضامین سے ہم کو روکا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ تو کیا ان صرف 4 مہینوں کے اندر ہم کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ باقی جو دیگر مہینے ہیں، دیگر جو ایام ہیں، کیا ان کے اندر ان باتوں کا خیال نہیں رکھنا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کے اندر مزید اس بات کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بھی اسی طرح کے حکم کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ حافظوا، نماز کے اوپر نماز کا اہتمام کرو، نمازوں کا خیال کرو، اور خاص طور پر اللہ رب العالمین نے صلاۃ وسطیٰ کا ذکر کیا ہے کہ خاص طور پر جو صلاۃ وسطیٰ ہے، عصر کی نماز ہے، اس کا خیال کیا جائے، اس میں لاپرواہی نہ کی جائے۔ تو یہاں پر یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ہم صرف عصر کی نماز کا خیال کریں، حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطیٰ۔ اللہ رب العالمین نے نمازوں کا ذکر کرنے کے بعد خصوصاً اس میں سے ایک نماز کو الگ کر دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بقیہ نمازوں کے سلسلے میں لاپرواہی برتی جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے تاکیداً دیگر سارے ایام کے اندر ہم کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہماری زبان سے ایسی بات نہ نکلے جس سے ہمارا اور آپ کا رب ناراض ہوتا ہو۔ ہم ایسے کام نہ کر گزریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتلائی ہوں۔ ہم ان چیزوں کو نہ کریں، داڑیاں کاٹنا، کپڑوں کو لٹکانا، مانگنے والوں کو دھتکارنا، سنت کی مخالفت کرنا، اس طرح بہت ساری چیزیں جو اس ظلم کی فہرست کے اندر شامل ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کے اندر بھی حکم دیا ہے، سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے کے بعد اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے، ایمان لانے کے بعد اگلا مرحلہ اور اگلا پڑاؤ جو یہ ہے کہ تم جو اللہ رب العالمین کے شعائر ہیں، جو پہچان ہیں، جو سائنس، جو علامتیں، جو نشانیاں ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شہر حرام کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، ان کی بھی حرمت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ان چاروں کا ذکر کیا ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، اور محرم ہے، اور یہ رجب کا مہینہ ہے، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم رب کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ کے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو مزید وضاحت کرتے ہوئے اپنی حدیث کے اندر ذکر کیا ہے، اور ان مہینوں کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تشریح اپنی حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے، اور ساتھ میں مضر، رجب و مضر کا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ مضر جو قبیلہ تھا اہل عرب کے درمیان، عرب قبائل کے درمیان، عرب کا یہ مزاج مشہور ہے آپ کے درمیان، آپ نے سنا ہوگا کہ ان کا یہ مزاج تھا کہ وہ بہت جھگڑالو اور لڑائی والے تھے، تو وہ اپنی ضرورت کے حساب سے اس کی حرمت کو اگلے سال ٹرانسفر کرتے تھے، کسی سال مان لیا اور کسی سال نہیں مانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اس کو عمل نسی سے ہم جانتے اور سمجھتے ہیں۔ لیکن جو مضر قبیلہ تھا، مین بودرا، یہ اس کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا، تعظیم کرتا تھا، اور معاف کیجئے گا سیم یہی کنڈیشن جو زمانے جاہلیت میں مضر قبیلہ کرتا تھا، آج امت مسلمہ کے کچھ بھائی اور کچھ افراد ایسے ہیں جو اس مہینے کی خصوصیت کے ساتھ تعظیم اور عظمت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس سلسلے میں جتنی بھی روایتیں ثابت ہیں، اس کی فضیلت کے اندر علماء کرام نے، دین کے سپاہیوں نے، اور دین کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء کرام نے اس سلسلے میں بیان فرمائے کہ رجب کے سلسلے میں کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں، نہ ہی اس کے سلسلے میں جو نمازیں وارد ہیں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہی اسی طرح سے اس مہینے کے اندر جو روزے رکھنے کی فضیلت، جو پہاڑ کی چوٹیوں کی طرح بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہے، اس کا کوئی ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کے اندر موجود نہیں ہے۔
اسی طرح سے اس کی فضیلت کا خیال کرتے ہوئے اس کے اندر عمرہ کرنا، یہ ساری چیزیں صحیح اور موضوعات کے اندر موجود ہیں. اسی لیے ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بھی اس کو ذکر فرمایا ہے، ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ابن عطار رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے مولا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے اور مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اور اس طرح سے دیگر علماء جو امت کے چوٹی کے علماء کرام ہیں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ شہر رجب کے بارے میں، اس رجب کے مہینے کے بارے میں کوئی بھی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے. لہٰذا ہم کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسے کام انجام نہ دیں، اور اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے تو صرف رجب کا مہینہ حرمت والا نہیں ہے، ذوالقعدہ بھی حرمت کا مہینہ ہے، ذوالحجہ بھی حرمت کا مہینہ ہے، اور اسی طرح سے محرم کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. تو ان سارے ایام کے اندر ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اس کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن خاص ان فضائل کی روشنی میں، ضعیف اور موضوع روایات کی روشنی میں کسی بھی بندے الہ کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان ضعیف موضوع روایات کو سامنے رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان احادیث کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم ان 4 مہینوں کو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ گردانا ہے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ 4 مہینے بہت زیادہ احترام کے لائق ہیں، معافی چاہتا ہوں درمیانے خطبہ بات نہ کریں ورنہ آپ کا ثواب ضائع ہو جائے گا. سمجھ میں آتی ہیں باتیں تو سننے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں. یہ ہماری مجلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے تاکہ ہم دین کی باتوں کو سیکھیں اور ان باتوں کو سیکھ کر ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں. یہ کوئی ایسی محفل نہیں ہے، گیدرنگ نہیں ہے، کوئی سبھا نہیں لگی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا چوپال لگا ہے کہ ہم بیٹھے اور اکٹھا ہوئے اس کے بعد ہم نے مجلس برخاست کر دی. یہ ہماری سماج کی وہ نشست ہے جس کے اندر ہم اکٹھا ہو کر اپنے معاشرے کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس کی اصلاح کرتے ہیں. یہ بطور اصلاح کے ہے، تنقید کے نہیں ہے. لہٰذا مجھ کو آپ کو چاہیے کہ آج کے دن ہم جو باتیں سیکھیں اور سنیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. تو اس سلسلے میں کوئی بھی فضیلت کی روایت ثابت نہیں ہے. اگر ہم اسے حرام حرمت والا مہینہ سمجھتے ہوئے ان اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں تو علماء نے اجازت دی ہے. اسی لیے ارواء الغلیل کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو ذکر کیا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ کچھ لوگ رجب کے اندر روزے رکھتے ہیں تو انہوں نے سختی کا معاملہ کیا ہے اور انہوں نے وہاں پر سمجھایا ہے اور سختی کی ہے. ارواء الغلیل کے اندر البانی رحمہ اللہ نے ان کو ذکر کیا ہے کہ کچھ ایسے مترجمین تھے جو اس کے اندر خصوصی خیال کرتے تھے، اس کی حرمت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ کانا اذا رأى الناس وما يعدونه لرجب کرہہ. یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ تھا کہ جب وہ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ اس رجب کے مہینے میں خاص اہتمام کرتے ہیں لوگ اور خاص تیاریاں کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، وہ ان کے روزے توڑوا دیا کرتے تھے. اور یہ روایت صحیح ہے. اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بہت سخت تھا. خرشہ بن حرب الحر بیان فرماتے ہیں کہ رأیت عمر، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یضرب اکف المترجمین حتی یضعوها فی الطعام ویقول کلوا فانما هو شهر كانت تعظمه الجاہلیۃ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اتنا سخت تھا کہ جب وہ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ رجب کے مہینے کا بہت زیادہ کی عظمت کو بہت زیادہ مانتے ہیں، بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، تو وہ ان کے ہاتھوں کے اوپر مارا کرتے تھے کہ اپنے روزوں کو کھول دو، اپنا روزہ توڑ دو. یہ ان کے لیے ان کے نزدیک مناسب نہیں تھا، جائز نہیں تھا. اسی لیے علماء نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی خاص صرف رجب کے مہینے کو فضیلت دیتے ہوئے اس کام کا انجام دیتا ہے تو اس کے لیے چیز جائز نہیں ہے. اور یہ بات امام نووی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان چاروں کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے ہم کو اس کام کو انجام دینا ہے. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کسی وقت کو خاص کرنے سے منع کیا تھا. اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیچر کے روزے کے بارے میں ممانعت وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنیچر کے روزوں کو خاص مت کرو الا یہ کہ اس بیچ میں کوئی فرض روزے تمہارے آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے، حدیث صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. علماء نے ذکر کیا ہے اس وجہ سے کہ یہودی لوگ سنیچر کے روز کو سیٹرڈے کی بہت عظمت سمجھتے تھے، بہت تعظیم کرتے تھے، اس کے لیے وہ اس کام کو انجام دیتے تھے. لہٰذا اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کی خاطر اس بات پر غور کرو اور دھیان دو. اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں جو باتیں ہمارے لیے بتلائی ہیں اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات ہم کو دی ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں. اگر کسی شخص کو روزہ رکھنے کی رغبت ہے تو ابھی کچھ ہی مہینے، 1 مہینے کے بعد ہم ماہ رمضان کا سامنا کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اس کو فیس کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے مستفید ہونے والے ہیں، اور اس کے اندر ہم بہت شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے کام کریں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کسی کو روزہ رکھنا ہے تو وہ شعبان کے اندر نصف تک روزہ رکھے، اس کے بعد اس طرف روزے نہ رکھے، تاکہ اس کے بدن میں کمزوری نہ آ جائے، اس کی بدن کی طاقت اس کو معاون ہو رمضان کے روزے رکھنے کے لیے شعبان کے اندر ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ ان دنوں میں ان اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ایام 20 کے روزے ہیں، 13ویں ہیں، 14ویں ہیں، 15ویں، یہ 3 دن کنٹینیو آدمی ہر مہینے کے ایام میں روزے رکھ سکتا ہے. اسی طرح سے جب عرفہ کا روزہ آتا ہے تو ہم اس کا روزہ رکھتے ہیں. عاشورہ کا روزہ ایک کی بھی گنجائش ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا اور حدیث کے روشنی میں ہم کو 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا ہم محرم کا روزہ رکھتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص روزہ رکھنا ہی چاہتا ہے نفلی طور پر تو وہ صوم وصال نہ رکھے، بیچ میں فاصلہ کر کے جب چاہے روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے. لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص ان مرویات کی روشنی میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غلطی پر ہے. اور دوسری سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ابھی جو رات گزری ہے، جسے لوگ شب معراج کے نام سے جانتے ہیں اور یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سلسلے میں غلط فہمی یہ ہے کہ کوئی بھی صحیح روایت، یعنی علماء کے درمیان اس سلسلے میں 10 اقوال موجود ہیں، اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کی جو شرح فتح الباری اس کے اندر 10 اقوال نقل کیے ہیں. 10 اقوال نقل کیے ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اس وقت گئے تھے جو ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ تھا. ہجرت سے 1 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے. دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 8 مہینے پہلے گئے. تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 6 مہینے پہلے گئے. چوتھا قول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 11 مہینے پہلے گئے. اسی طرح سے ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 10ویں نبوت کا سال تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں نبوت میں معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. اسی طرح 12 نبوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے. ایک اور قول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں نبوی کو محرم کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے معراج کے لیے. اور ایک اور قول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 13 نبوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تھے. ان سارے اقوال کے بیچ میں جہاں مہینوں کی کوئی تعین نہیں ہے، سنین یعنی سالوں کی بھی کوئی تعین نہیں ہے، اس بیچ میں تاریخ کا تعین کرنا اور خاص کرنا یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر یہ چیز عبادت کا حصہ ہوتی کہ خاص اس رات کو جاگ کر عبادت کی جائے تو ضرور اللہ رب العالمین اس دین کی حفاظت کے طور پر اس کو بیان فرماتا. اس کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا. جیسے آپ کے سامنے ابھی جو مصنون طریقے رکھے گئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے، جس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے. رمضان کے بارے میں لوگوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے، اسی طرح سے ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی اختلاف نہیں ہوتا. اور یہ ایسی شریعت ہے جو بعد میں لوگوں میں رائج ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تھے تو مدینہ کی زندگی میں کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کا خیال کیا ہو اور اس کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بیداری کی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہوں. اس بات کا ثبوت بالکل نہیں ہے. اور ابھی آپ نے صحیح روایت کے ذریعے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین کے بارے میں کتنا شوق اور رغبت رکھتے تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا کتنا وہ سنت کے چاہنے والے تھے. اگر ان کے سامنے یہ چیزیں شرعی ثابت ہوتی تو وہ ان کو ضرور اپناتے. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو اور ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ رشتے دار جو ان کاموں کو انجام دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ ہم ان کو باخبر کریں. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ہمیں موقع دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں
ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہے، تو ہم کو اللہ رب العالمین سے استقامت طلب کرنی چاہیے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ رب العالمین کے شکرانہ ادا اللہ رب العالمین کا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کام سے محفوظ رکھا ہے جو رب کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی روشنی میں کہ حق بات کی وصیت کرتے رہیں، حق بات لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اپنے رشتہ داروں کو سمجھاتے رہیں، اپنے دوستوں کو سمجھاتے رہیں، اپنے پڑوسیوں کو سمجھاتے رہیں، اپنے پہچان والوں کو سمجھاتے رہیں۔ یہ آیتیں ہمارے لیے حجت ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے۔ ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ صاف ستھری تعلیمات ہمارے سامنے رکھی ہیں یہی ہمارے لیے ہدایت کا ضامن ہے۔ ورنہ کائنات کے امام نے کہا تھا کہ جس نے میری سنت کی مخالفت کی اللہ رب العالمین اس کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرتا ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کام کو انجام دیتے ہیں، اپنی اس حقیر سے پیشانی کو اللہ رب العالمین کے سامنے رگڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی محنت کی گاڑی کمائی کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت کیا ہوگا جب ہم کو اس بات کا علم ہوگا کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھی۔ آپ نے وہ حوض کوثر والی حدیث سنی ہوگی، آپ کے سامنے وہ بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حوض کوثر پر کھڑی ہے۔ اس کے بعد امت کے کچھ لوگ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوق میں ان کو حوض کوثر پلانے کی کوشش کریں گے، تو جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے پیچھے کیا کیا تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، جن کی ذات مبارکہ کو یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ کوئی اونٹ پر، کوئی اینیملس کے اوپر ظلم کرے، زیادتی کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیز معلوم پڑے گی کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دین کے اندر منمانی باتوں کو داخل کر دیا تھا، اس رحمت للعالمین کی زبان سے الفاظ ادا ہوں گے، سوقن یا صحابی، ہٹاؤ ان کو یہاں سے، میری نظر سے دور کر دو۔ ایسی رحمت، ایسی نظر شفقت جس کی آہ میں، جس کے لیے ترستے سے صحابہ اکرام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نظر محبت کو حاصل کرنے کے لیے تڑپتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دیوانہ وار گھومتے تھے، ایسی نظر جب اللہ رب العالمین، ایسی نظر جب ان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نظروں نے دیکھا تھا تو اللہ رب العالمین نے ایسی نظروں کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھنے کا اور ملاقات کرنے کا موقع ملے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال ہوا ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھے گا۔ لہٰذا مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ ایسے احباب جو ان کاموں کے اندر ملوث ہیں ان کو اس سے روکنے کی کوشش کرے، اور وہ لوگ جو اس کام کو احادیث کی روشنی میں انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسے لوگوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں نہیں کہی ہیں اور وہ اس کام کو شوق سے انجام دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر سمجھیں۔ اور اسی لیے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اگر یہ بہانہ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تو حدیث نہیں کرتا ہوں، میں تو حدیث بیان کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ممانعت فرما دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی۔ اب بندہ حدیث نہیں کر رہا ہے لیکن موضوع حدیثوں کو وائرل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اپنی زبان سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ممبر کے ذریعے سے، اخباروں کے ذریعے سے، پیمفلیٹ کے ذریعے سے، اپنی مجلسوں کے اندر، اپنی گیدرنگ کے اندر کہیں بھی اس طرح کے حفلات قائم کر کے کہیں بھی اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتوں کو نشر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر سمجھے۔ سامعین کرام، ہمارے سامنے جب حدیثیں آتی ہیں تو ہم کا اہتمام نہیں کرتے، ہم اس کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ ذرا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی تو دیکھ لو، ان کے ایک شاگرد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، ابن ماجہ نے اس کو بیان کیا ہے، روایت صحیح ہے، وہ اس سے حدیث ذکر کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کا احساس ہوتا ہے کہ کہیں کچھ گڑبڑ، لفظ میں کچھ بدلاؤ ہو گیا ہے، خوف کے مارے، ڈر کے مارے کھڑے ہو جاتے ہیں، بٹن کھول لیتے ہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ ان کی گردن کی، گلے کی جو نس ہے پھول جاتی ہے،
آنکھیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں مارے اس خوف کے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی ہے اس سے میری بات مختلف نہ ہو جائے. یہ اہتمام تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے محبت تھی. یہ اللہ اس کے رسول کے دین سے محبت تھی. لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کسی بات کو جب اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیان کرنے کی کوشش کریں تو غور کریں. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ حدیث بیان کرے اور اس کا حکم ہی پتہ نہ ہو. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں حکم جاننے کی ضرورت نہیں ہے تو میں ایسے لوگوں کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو گوشے گزار کر لیں. اور جب بھی کسی موقع پر جب ان کے دماغ میں یہ بات آئے تو اس حدیث کو سوچ کر سمجھ کر اپنے نظریے کو بدلنے کی کوشش کریں. البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ صحیفہ کے اندر بیان کیا ہے. کوئی بھی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ذرا بھی گستاخی برداشت نہیں کرے گا. ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا معاملہ کتنا سنگین تھا. نماز ایسے پڑھتے تھے کہ پاؤں میں سوجن آ جایا کرتی تھی. آوازیں ایسی آتی تھی کہ جیسے ہانڈی پر پانی پک رہا. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں ایک ایسی روایت کہ کانا یقتل القمل او القمل فی الصلاۃ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جوں مارا کرتے تھے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اس کے سند کا خیال نہیں کرتے, ہمیں احکام جاننے کی ضرورت نہیں ہے, تو نبوت پر کتنا بڑا الزام ہے, صحابہ کرام پر کتنا بڑا الزام ہے, ہم سے پہلے گزرے ہوئے ایمان والوں پر کتنا بڑا الزام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں کتنی عجیب بات ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی بات کہنے سے پہلے صرف محبت یہی نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پر نکل جائیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ جو بھی بات آپ کی طرف منسوب ہو اس کو غور کریں, چیک کریں. کعبے کی رب کی قسم ہے کوئی ایمان والا آپ کو نیکی کے کام سے نہیں روکنا چاہتا. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کی جگہ عنایت فرمائے. ہم سے وہ کام لے جو اس کی رضامندی کے ہوں. اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں ہم خود اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بتانے کی کوشش کریں. لیکن میرے بھائیوں, اس رجب کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہیں, ہماری ذمہ داری ہے, ہمارا فرض عین ہے, ہماری ذمہ داری, ہمارا فریضہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں اور ہم خود بھی اس سے بات کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں سیکھی ہیں اس پر عمل پیرا ہو سکے, اور سماج کے اندر جو مسائل ہیں, جو برائیاں اور خرافات ہیں, اللہ رب العالمین ان کو ختم کر دے. جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں, ایمان کی حالت میں رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اور یہ جو بیماری ہمارے درمیان رائج چل رہی ہے, اللہ رب العالمین اس سے امت کو نجات دلا. جو ہمارے بھائی بیمار ہیں, مقروض ہیں, ان کے قرضوں کو ختم کر دے اللہ رب العالمین. جو بچے گھروں میں انتظار میں ہیں, اللہ رب العالمین ان کے لیے نکاح کا انتظام فرما. جو بھائی ایمان والے پریشان ہیں زمین کے اوپر, اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.